السلام علیکم پیارے دوستو، ایک ایسی ناپاک قوم جو ایسے غلیظ کاموں میں مبتلا تھی جو اس سے پہلے اس روئے زمین پر کوئی بھی قوم اس گناہ پر مبتلا نہیں تھی، اور انہوں نے ایک ایسے گناہ کو ایجاد کیا جس سے پہلے کسی بھی قوم کو اس گناہ کا گمان بھی نہ تھا۔ جب یہ قوم اپنے گناہوں کی ساری حدیں پار کر گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کس طرح عبرت کا نشان بنایا، اور اس قوم کے کچھ بدبخت لوگ پتھروں کے کیوں بنا دیے گئے جو آج بھی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ دنیا کی سب سے پہلی قوم ہم جسم کون تھی، اور دنیا کے اندر ہم جسم پرستی کا آغاز کیسے ہوا، اور سب سے پہلے ہم جنس پرستی کس نے کروائی۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان ایک علاقہ ہے جو انتہائی زرخیز ہے۔ اسی میں ستون کے نام سے ایک شہر واقع تھا جو نہایت سرسبز تھا، اور وہاں طرح طرح کے اناج اور میوے کثرت سے پیدا ہوتے تھے۔ شہر ستون میں رہنے والی قوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، اور یہ قوم دنیا کی بدترین قوم کہلائی جاتی تھی۔ اس قوم کے لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی جسمانی خواہشات پوری کیا کرتے تھے، لیکن یہ لوگ کس طرح اس گناہ میں مبتلا ہوئے اور کس نے اس قوم کو اس گناہ پر اکسایا، اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جس شہر میں یہ قوم رہتی تھی اس شہر کو ستون کہتے ہیں۔ شہر ستون ایک ایسا علاقہ تھا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم تھا۔ شہر ستون کا یہ علاقہ ہر لحاظ سے خوشحال تھا۔ اس شہر کی خوشحالی کی وجہ سے دیگر علاقوں کے لوگ مہمان بن کر ان وادیوں میں آ جایا کرتے تھے، اور اس شہر کے لوگ مہمان کی آمد اور مہمان نوازی سے کبھی کبھی تنگ بھی آ جایا کرتے تھے، اور خاص کر آس پاس کے لوگ روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں لینے کے لیے اس شہر میں آ جایا کرتے تھے۔ لیکن شہر ستون کے لوگوں کو یہ بات بالکل ہضم نہیں ہوتی تھی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ شہر ستون میں پیدا ہونے والے غلوں اور اناج پر صرف اب انہیں کا حق ہے۔ ایک دن شہر ستون کے کچھ لوگ اسی بات پر جھگڑا کر رہے تھے۔ ان لوگوں کو آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے دیکھ کر شیطان ایک بوڑھے کی صورت میں آیا اور ان سے کہنے لگا، تم لوگ ان مسافروں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو تو جو میں کہتا ہوں ویسا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ شیطان کی یہ بات سن کر لوگ شیطان سے یہ پوچھنے لگے کہ وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے کی وجہ سے ہمیں ان سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ جب بھی کوئی تمہاری بستی زبردستی آ جایا کرے تو تم اس کے ساتھ اپنی جسمانی تشکیل پوری کر لیا کرو، تو یہ لوگ آنا جانا چھوڑ دیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی اگلے دن شیطان ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں ان لوگوں کے پاس آیا اور شہر ستون کے لوگوں کو اپنی طرف میل کرنے لگا۔ شہر ستون کے لوگ اس خوبصورت لڑکے اور اس کے جسم کو دیکھ کر اس کی طرف میل ہونے لگے اور اس خوبصورت لڑکے کے ساتھ زنا کر بیٹھے۔ اس بدفعلی کے بعد شیطان نے لوگوں سے کہا کہ اگر تم ان لوگوں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو تو تم ہر آنے والے مہمان کے ساتھ ایسا کرو گے۔ جب تم ایسا کرو گے تو کوئی بھی مسافر تمہارے علاقے میں داخل نہیں ہوگا۔ شیطان نے سب سے پہلے اس قوم سے بدفعلی کروائی۔ اس طرح لوگوں نے رفتہ رفتہ اس گناہ کا آغاز کیا۔ اس قوم کو ایسا چسکا لگا کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی شہوات پوری کرنے لگے۔ یہ گناہ شہر ستون کے اندر اس قدر عام ہو گیا کہ ہر گھر میں یہ گناہ ہونے لگا۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ مسافروں میں سے کوئی بھی لڑکا اگر خوبصورت ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ ادھر حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی اس قوم کی بدفعل کا پتہ لگا تو حضرت لوط علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور اس گناہ سے منع فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا گناہ کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہ کیا، تم عورتوں کو ہوتے ہوئے مردوں کے پاس جاتے ہو بلکہ تم حد سے گزر چکے ہو۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بارہا سمجھایا، لیکن یہ قوم اس گناہ سے باز نہ آئی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو اس گناہ سے منع کرتے تو یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کو برا بھلا کہتے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اس شہر سے نکالنے کی دھمکیاں دیتے۔ اس قوم کی دھمکیوں کے باوجود بھی حضرت لوط علیہ السلام اپنی تبلیغ جاری رکھی، اور آپ کی محنت کی وجہ سے کافی لوگ آپ پر ایمان لے آئے، لیکن اس قوم کی اکثریت نے آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ قوم حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اور اس طرح یہ بدبخت قوم نے خود ہی اللہ کے عذاب کو طلب کیا۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس بدفعلی سے باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند خوبصورت لڑکوں کی شکل بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر تشریف لائے، اور ادھر جب حضرت لوط علیہ السلام نے خوبصورت اور نوجوان مہمان کو دیکھا تو حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے، کیونکہ ان کی قوم پہلے ہی اس فعل بد میں بہت زیادہ سرکشی کر چکی تھی۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی پہلی بیوی ویلا، جو حقیقت میں منافقہ تھی، جب اس نے ان مہمانوں کو دیکھا تو وہ چپکے سے شہر ستون کے لوگوں کے پاس چلی گئی اور ان سے کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں، اور شہر ستون کے لوگوں کو اس بدفعلی کی طرف دعوت دینے لگی۔ چنانچہ جب شہر ستون کے بدفعلوں کو اس بات کا پتہ چلا تو تمام لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کا گھر کا محاصرہ کر لیا، اور یہ لوگ ان مہمانوں سے بدفعلی کرنے کے ارادے سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی دیوار پر چلنے لگے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو اپنے مہمانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا، اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے بدفعلوں کو بڑے پیار کے ساتھ سمجھایا اور اس گھلونے کام سے منع کیا۔ اس قوم کے بدبخت لوگ حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ان خوبصورت نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کر سکیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی تم ان سے نکاح کر لو اور یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میرے مہمان کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ وہ بولے، اے لوط، تم جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں ہے، اور تم خوب جانتے ہو ہم جو چاہتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت لوط علیہ السلام نے انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کی حالت میں کہا کہ کاش مجھ میں تم سے تنہا مقابلے کرنے کی
طاقت ہوتی۔ اسی دوران وہ لوگ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کی آنکھوں پر ضرب لگائی تو وہ لوگ اندھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے لوط، تم ہمارے لیے جادوگر لے کر آئے ہو۔ انہوں نے بڑی دھمکیاں دی۔ آپ علیہ السلام بھی دل میں بڑے فکر مند ہوئے کہ جب یہ مہمان چلے جائیں گے تو میری قوم مجھے اذیت دے گی۔ فرشتے یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ ان باغیوں کی گستاخی اور حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کی انتہا ہو گئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ یا نبی اللہ، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ان بدکاروں پر اللہ تعالیٰ کی دردناک عذاب لے کر نازل ہوئے ہیں۔ اس وقت رات کا وقت تھا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی اہل و اہلیہ اور اپنے مومنین کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں اور خبردار کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، بے شک اس قوم پر عذاب پہنچ کر رہے گا، بے شک ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا۔ یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو گئیں، بکھر گئیں، اور پھر اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں اور آگ کی بارش برسا دی۔ ہر پتھر خدا کی طرف سے نامزد کیا ہوا تھا جس پر ہر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دردناک عذاب کو شہر ستون کے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس دوران جب اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہو رہا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جو کہ حقیقت منافقہ تھی اور قوم لوط کے بدکاروں سے محبت کرنے والی تھی، اس نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہو گئی اور وہ بھی پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی۔ مفسرین قرآن کہتے ہیں کہ اس عورت کی لاش آج بھی ان پتھروں میں آنے والی امتوں کے عبرت کے لیے محفوظ کر دی گئی ہے۔ ناظرین، اس طرح دنیا میں ہم جسم پرستی کی ابتدا ہوئی اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سب سے بدکار قوم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو جاتے ہوئے اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔